میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضور کو رات کا وضو کروایا کرتے تھے۔ وقت گزرا، ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ربیعہ یار تو شادی کیوں نہیں کر لیتا، نکاح کیوں نہیں کر لیتا؟ اور اس سے مراد آج کی شادیاں نہیں ہیں، اس سے مراد نکاح ہے۔ کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ مجھ غریب سے کون نکاح کرے گا؟ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، نبی علیہ السلام نے ایسے ہی ارشاد فرمایا، اس نے کہا سرکار مجھ غریب سے کون کرے گا؟ تیسرے دن گھر سے ارادہ کر کے اس نے کہا نبی علیہ السلام 2 دن پوچھا ہے، آج حضور نے پوچھا نا تو میں نے کہہ ہی دینا، یا رسول اللہ آپ ہی کر دینا کہیں جہاں مناسب ہے۔ ارادہ کر کے آیا، نبی علیہ السلام کو وضو فرمایا، نبی علیہ السلام نے آج پوچھا ہی کوئی نہ۔ بڑا حیران ہوا، عجیب بات ہے، آج میں ارادہ کر کے تو حضور نے پوچھا ہی نہیں ہے، لیکن جب وضو کروا کے جانے لگا نا تو مصطفیٰ علیہ السلام نے آواز دی، ربیعہ ادھر آؤ بات سنو نا۔ سرکار نے ارشاد میں ربیعہ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ وہی جملہ، یا رسول اللہ آپ جیسے چاہیں۔ نبی علیہ السلام نے اچھا یہ بات ہے؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ۔ سرکار ارشاد میں جہاں فلاں علاقے میں فلاں سردار کو جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا میرے سے نکاح کر دے، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ خدمت کے سلے۔ آج لوگ اولاد دار اولاد سے خدمت لیتے ہیں، لیکن ان کی کبھی انہوں نے پاس بیٹھ کے بات بھی نہیں سنی، مجبوری بھی نہیں سنی، بلکہ جب کوئی مزدور اپنی مجبوری سنائے تو ان کو غصہ آتا ہے۔ دیکھو مصطفیٰ علیہ السلام کس قدر پیار فرما رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد میں جا کے کہنا سردار کو مجھے حضور نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دے۔ ہے تھے غریب لیکن کسی غریب کے پاس نہیں بھیجا، سردار کے پاس بھیجا ہے۔ وہ گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سردار آئے، کیا کام ہے؟ فرمایا مجھے حضور نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا میرے سے نکاح کر دے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا اچھا تم واپس جا۔ اصل میں باپوں نے بھی اپنی بیٹیوں کے لیے بڑا کچھ سوچا ہوتا ہے نا، تو عرض کرتے ہیں آپ جاؤ، میں مصطفیٰ علیہ السلام کو خود آ کے مل لوں گا، میں حضور سے آ کے بات کروں گا۔ اندر سے اس کی بیٹی بھی یہ بات کو سن رہی تھی کہ باہر یہ والا آپس میں وہ گفتگو کا انداز چل رہا ہے۔ اس نے کہا ابا جی کیا کہا ہے آپ نے اس کو؟ اس نے کہا بیٹی خادم آدمی، غریب آدمی، اور تیرے سے اس کا نکاح؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، میں جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے خود ہی کو ترلا شرلا کر لوں گا۔ مطلب یہ تھا، چاہتے انکار تھے لیکن کہہ کے نہیں، ترلے منت سماجے سے پتہ بھی تھا کہ آگے بارگاہ حضور کی ہے، لیکن اس کی بیٹی بھی حضور کی خادمہ تھی اور حضور کی عاشقہ تھی۔ اس نے جب سنا اس نے کہا ابا جی اس کو بلاؤ واپس، اور یہ نہ دیکھو کہ دروازے پہ کون آیا ہے، آج یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دروازے پہ کون آیا ہے، ابا جی یہ دیکھو اس کو بھیجا کس نے ہے۔ ہاں زمانے بھر کی بیٹیوں سے تمہاری بیٹی مقدر لے جائے گی، بازی لے جائے گی کہ حضور نے بھیجا ہے۔ واپس بلائے اور جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی کر دیا۔ اور آگے والا مرحلہ اس سے بھی بڑا مزدار ہے۔ نبی علیہ السلام نے جناب حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس طرح ایک اور صحابی کو کہا تم سونے کی یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لے کے آؤ۔ ایک حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اس کے لیے ایک کمرے کا بندوبست کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم نے اس کے ولیمے کا بندوبست کرنا ہے، کیونکہ تھے غریب نا، ماڑے تھے نا۔ حضور نے ارشاد میں اس کے سارے کاموں کا بندوبست میرے دوسری امراء صحابہ کریں گے، اور اس کا نکاح بھی کیا، اس کو گھر بھی دے دیا، اس کو گھر والی بھی دے دی، اس کے جملہ معاملات کی حفاظت بھی فرما دی۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ اتنی خدمت نہیں کی جتنا یا رسول اللہ تم نے صلہ عطا فرما دیا ہے۔ گھر بھی بنا دیتے ہیں، سب کچھ بنا دیتے ہیں، ہم اولاد دار اولاد کو اپنی خدمت میں بس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔